بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا ہمارا درس جو ہے سورہ رحمان کا دوسرا حصہ ہے اور آیت نمبر 26. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. 3 آیتوں پر ایک مضمون ہے. تو اب یہ سلسلہ شروع ہوا کہ آیتوں کے ساتھ فبأي آلاء ربكما تكذبان 31 بار دور کرنا ہے. تو ترجمہ یوں ہوگا: کل من، ہر فرد، ہر چیز کا ترجمہ کریں، ہر کوئی، جو علیہا، ہا سے مراد کیا؟ گزشتہ درس سے ہمیں جڑنا ہوگا، نہیں تو مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا. تو آیت نمبر 10 دیکھیں: والارض وضعها للانام. زمین کو قائم کیا انام کے لیے. جانتے ہیں انام کون؟ مخلوق کے لیے نہیں کہا، انام سارے جاندار، زمین. پھر زمین پر رہنے والوں کے لیے، چاہے حیوان ناطق ہو چاہے حیوان غیر ناطق ہو، چونکہ ہر جاندار کو حیوان کہا جاتا ہے، تو انسان کو ناطق. تو دیکھیے والحب ذو العصف، دانا اور بھوسا، حیوان ناطق کے لیے بھی اور چرند پرند کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی. کس کا بیان ہوا؟ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کل من علیہا، یعنی زمین ہم نے بنائی جانداروں کے لیے، ان کے لیے میوہ، گلہ، بھوسا، چارہ. اب دوسری بات دیکھیے، جڑنا ہے نا پہلے درس سے، کہ اس پر جو کوئی ہے فان. تو اب یہ ترجمہ چل رہا ہے، فان یعنی فنا ہو جائے گا سب کچھ، باقی رہے گا چہرہ تیرے رب کا. تو فان کے ساتھ یبقا آیا ہے، اسے بھی سمجھنا ہے. وجہ آیا ہے تیرے رب کا چہرہ، اور ذو الجلال والاکرام. ترجمہ کیا ہوگا؟ ذو الجلال. یہ ذو ہے، ذو کے معنی ہوتے ہیں والا یا صاحب جلال. تو لوگوں نے ترجمہ کر دیا ہے صاحب جلال والاکرام. ہمیں تو سمجھنا ہے جلالت کا ترجمہ اس وقت ہم یاد رکھیں گے کہ عزت والا. باقی اس کے ترجمے کیا ہوتے ہیں؟ عظمت والا، بڑائی والا، عزت والا. تو عزت والا کیوں ذہن میں رکھنا ہے کہ اکرام کے کیا معنی؟ اکرام کے معنی عزت کرنے والا، عزت دینے والا. تو اب بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گی. تو اسی پر ایک درس حدیث کی جھلک مجھے دکھانا ہے، اور پھر ذو الجلال والاکرام، پھر اخیر میں آئے گا ذل جلال والاکرام. پھر دعا میں کہتے ہیں کہ یا ذل جلال والاکرام اکرمنی. تو ذل جلال والاکرام، بہت کچھ اس میں سمجھنا ہے. تو ساتھ میں رہیے میرے. سب سے پہلے فانن، اس کا اعراب کیا ہے؟ یہ فاعل ہے. یہ لگ رہا ہے کہ زیر ہے، زیر سے مراد 2 زیر، چونکہ ہم نحوی صرف کسرہ کہتے ہیں، چاہے 2 ہو چاہے 1 ہو. جو بھی زمین پر ہے مبتدا، فنا ہونے والا ہے خبر، تو پھر 2 زیر کیوں؟ یعنی حالت جری میں کیوں؟ تو یہ قاعدہ نوٹ کر لیں. قاضی صاحب، قاضن، عدل کرنے والے، عادلن، فانی، فانن. تو یہ فانیون نہیں کہہ سکتے، قاضیون نہیں کہہ سکتے. یہ گرامر ہے، قریش کا محاورہ ہے، یہ آپ جانتے ہیں. تو یہ اس میں فاعل ہے. اب جب آپ پڑھیں گے تو یہ فاعل ہے کہ جو بھی، یہ خبر ہے،
اس لیے حالت رفع میں ہے. یہ تو ایک ظاہری چیز ہوئی جو آپ کو مجھے بتانا ہے. اب آپ کو کیا سمجھنا ہے کہ فان کا مطلب کیا؟ ظاہر ہے کہ یبقا، باقی رہنے والا کون؟ اللہ کی ذات. تو فان کا کیا مطلب؟ یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر انسان مرے گا؟ موت کا ذکر نہیں ہے. ہر چیز جو زمین پر ہے فنا ہو جائے گی. ذرا غور کیجئے کہ جب انسان مرتا ہے تو کیا اسے فنا ہوتا ہے کہتے ہیں؟ موت کہتے ہیں. تو فنا کسے کہتے ہیں؟ تو پھر اس کے بعد ہم سوچیں گے کہ ہلاکت کسے کہتے ہیں، موت کسے کہتے ہیں، وفات کسے کہتے ہیں. دیکھیے، فنا کی ایک شکل یہ ہے، ہر وہ چیز جو عدم سے وجود میں آئے وہ فانی ہے، فانی تھی، فانی ہونے والی ہے. جیسے دنیا، عالم ناسوت، عالم دنیا، اس کا وجود نہیں تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے وجود میں لایا، پھر ایک دن یہ فنا ہو جائے گی. یہ نمبر ایک. مگر آپ بتائیے کہ جنت کا وجود تھا؟ نہیں، وہ بھی فانی تھی. عالم آخرت کا وجود تھا؟ نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین، آسمان اور جو کچھ درمیان میں ثم استوى علی العرش الی العرش. تو نمبر ایک فانی، اس کا وجود نہیں تھا، وجود ہوا، پھر فنا ہو جائے گا. اور جنت فنا نہیں ہوگی، وہ عدم سے وجود میں آئی. آخرت عدم سے وجود میں آیا، اللہ تعالیٰ نے بنایا عالم دنیا، عالم آخرت. تو یہ فنا کے تعلق سے. اب جنت کو فنا نہیں، عالم آخرت کو فنا نہیں. تو فرق ہے فنا میں. اب رہا اللہ کی ذات، ازل سے ابد تک فنا کا تعلق ہی نہیں اس سے. کہتے ہیں نا ازل سے ابد تک، ہمیشہ اللہ کی ذات تھی، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گی. تو یہ تو فنا کے تعلق سے ہوا. اور بقا کے تعلق سے تو اللہ تعالیٰ بقا یعنی باقی یا بقا. اب یوں کہا گیا کہ جو کچھ بھی ہے وہ فنا ہوگا. کیا مطلب؟ انسان خود بھی ختم ہو جائے گا بذریعہ موت کے یا ہلاکت کے، اور اس کا اقتدار بھی فنا ہو جائے گا. تو دیکھیے لفظ فنا، اقتدار کو فنا. انسان تو مرتا ہے، موت آتی ہے، یہ ہلاک ہوتا ہے. پڑھیں گے سورہ الحقہ میں، ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ. اقتدار اس کا فنا ہو جاتا ہے. کوئی بھی حاکم ہو، بادشاہ ہو، فیکٹری کا مالک ہو، کروڑوں کا مالک ہو، ایک نمبر ہو سونا جواہرات میں، فنا ہو جائے گا. یہ ہے مطلب فنا کا، ہر چیز فنا ہو جائے گی. اب یہاں کل من علیہا فان، آپ پڑھیں گے سورہ قصص کی آخری آیت، اس لیے نمبر بتانے کی ضرورت نہیں. کل شیء ہالک الا وجہہ. اب ہلاک فرمایا. پھر بہت مشہور ہے آیت عمران کی 185، کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے. تو کہیں فان، کہیں ہلاک، کہیں موت. ہر نفس، چاہے چرند پرند، انسان، جن، فرشتہ، سب آ گئے. نفس میں سب آ گئے. اور من میں اقتدار، مادیات آ گئی. تو فرق معلوم ہوا موت میں. اب ہلاکت کیا مطلب؟ دیکھیے ہلاکت کسے کہیں گے؟ کلام پاک میں ہے الم تر کم اہلکنا، کتنوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. قوم عاد، قوم نوح ہے نا. تو ہلاکت کسے کہیں گے؟ غیر طبعی موت، جس کو نارمل موت آتی ہے بیمار ہو کر گھر میں بیٹھ کر، تو اسے کہیں گے موت. اور اللہ نے جنہیں ہلاک کر دیا، بستیاں الٹا دیں، وہ کیا کہیں گے؟ اسے ہلاک. سیلاب آتا ہے، سیلاب میں جو مرتے ہیں تو لکھتے تھے بھائی سینکڑوں آدمی ہلاک. حالانکہ وہ موت ان پر طاری ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہلاک ہے. آپ جانتے ہیں ہم لوگ تو ہنستے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ 12 وفات.
ہم تو ہنستے ہیں مگر وہ نہیں ہنستے، وہ تو خوش ہوتے ہیں۔ جانتے ہو وفات کے کیا معنی؟ بھئی انہوں نے نام کیوں رکھا؟ کہ وہ بھی شیطانی علامہ ہیں۔ نام کیا ان کا؟ علامہ فلاں بن فلاں۔ تو وفات کے معنی کیا؟ اللہ تعالیٰ الذی یتوفی الانفس، اللہ تعالیٰ وفات دیتے ہیں جانوں کو حین موتہا۔ پھر کیا ہے؟ جس کی قضا آ گئی یمسکو، جس کی فیرسل الاخری، جب انسان سوتا ہے حین منامہا، کیا؟ نیند میں، تو نیند کے اندر روح کو اپنے قبضے میں کرتا ہے، آڑ میں کر لیتا ہے۔ شور ہوا، واپس آتی روح، اٹھ گیا آدمی۔ اور جس کی قضائی کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، روک لیا۔ تو یہ لوگ وفات کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت واقع نہیں ہوئی، یہ لوگ کہتے ہیں، ان کے علامہ کہتے ہیں آڑ میں لیا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے ضروری سمجھا کہ وفات، موت، ہلاکت اور فنا، یہ فرق معلوم ہوا، اور یہ قرآن میں غور و فکر کرنا یہ بہت ضروری ہے، اس کا اجر ملے گا ہمیں اور آپ سب کو۔ تو یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کل من علیہا فان، ہم موت کرتے ہیں۔ ہر انسان کو چاہے کہ اس آیت پر غور کرے، وہ خود بھی بذریعہ موت کے، اس کا اقتدار بھی، اس کا مال و دولت بھی، اور پھر وہاں کہے گا کہ ہلک انی ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ مگر یہ کہ یہ مغرور ہیں، جن کے ہاتھ میں اقتدار آتا ہے وہ بھول جاتے ہیں یہ اقتدار کسی نے دیا ہے۔ تو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے یہ توفیق دے کہ یہ سمجھیں کہ اقتدار اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، امانت ہے، یہ سب فنا ہونے والا ہے۔ باقی رہے گی وجہ۔ وجہ کا مطلب کیا؟ وجہ سے مراد ذات، اور یہ وجہ بہت اہم ہے۔ انسان چہرے سے پہچانا جاتا ہے، جانتے ہیں آپ؟ کبھی آپ کسی سے محو گفتگو ہو، اس کا کوئی ٹیلی فون آیا جو خوش آئند نہیں ہے، تو اس کے چہرے پر پژمردگی آ جاتی ہے۔ تو چہرہ ترجمانی کرتا ہے، پہچانا ہی نہیں جاتا کہ یہ کون ہے۔ اس کے کیفیت کی بھی ترجمانی کرتا ہے کہ ہسمکھ ہے یا پژمردہ ہے۔ اب ان احمقانہ لوگوں کو کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ کپڑے سے پہچانا جاتا ہے۔ ان پڑھ لوگ، کچھ پڑھے ہی نہیں تو کیا کریں گے بیچارے؟ ان پڑھ لوگ کہتے ہیں، احمق لوگ کہتے ہیں کہ انسان کیسے پہچانا جاتا ہے؟ کپڑوں سے۔ کپڑوں سے نہیں پہچانا جاتا۔ پیچھے سے آپ جان سکتے ہو کہ لڑکے کے لڑکا ہے۔ آج کل تو ڈریس ایک ہی جیسا ہے۔ وہ کون سی دنیا میں رہتے ہیں؟ احمقوں کی دنیا میں رہتے ہیں۔ تو بہرحال ہم یہ بتانا تھا کہ وجہ سے مراد کیا؟ اللہ کی ذات۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کئی طریقے سے بیان کی گئی ہے، ہم اس میں کھود کرید نہیں کر سکتے۔ اس کی ذات ہے، اس کا ہاتھ ہے، اس کا پیر ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے، اتنا کافی ہے۔ مگر سمجھنا کیا ہے؟ دیکھیے، وجہ ربک، تیرے رب کا چہرہ، یعنی اب ربک، وجہ ربک، تیرے رب کی ذات، تو رب بھی مجرور ہوا۔ اس کی صفت کیا ہے؟ ذوالجلال والاکرام۔ تو وجہ کی تشریح ہے یہ، اس لیے ذو ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ باقی رہے گا وجہ، پیش ہے نا، تو جہاں پر پیش ہو یعنی فاعل ہو، مبتدا خبر ہو، تو ذو آئے گا، ذوالجلال والاکرام۔ ابھی دیکھیں ہم دعا مانگ رہے ہیں، یا ذا الجلال والاکرام، تو حرف منادا آپ نے پکارے نا، تو جب پکارتے تھے لوگ کیا کہتے تھے کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اس مجلس میں تو رسول اللہ، اور یا ندا تو منادا پر کیا آئے گا؟ زبر، تو کیا کہیں گے؟ یا ذل، ذا پر زبر، زو نہیں آئے گا۔ اب اخیر میں آپ پڑھیں گے تو تبارک اسم ربک ذی الجلالی، ہاں، تو وہاں پر تیرے رب کا نام بابرکت ہے، تو کا کے کی تو جر آیا تو ذی الجلالی، تو یہ بھی آپ یاد کر لیں، مبتدا ہو، خبر ہو، فاعل ہو تو ذوالجلال والاکرام۔
اگر حالت نصب میں ہو جل جلال والاکرام، حالت جر میں ہو تو ذل جلال والاکرام. لیکن ایک اور بات یاد رکھیں، جلال اکرام پر تینوں جگہ زیر ہے. کیوں؟ بھائی صاحب ذو کا معنی جلال کا صاحب، جلال والا، اکرام والا، تو جہاں کا کو کی والا والے مضاف مضاف الیہ تو زیر آئے گا. تو اعراب بھی سمجھ گئے. تو جلال اور اکرام پر زیر آئے گا. دیکھیے لوگ پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسی دعا بتائیں، تو اس وقت وہ مستحضر نہیں رہتی نا، تو اس کی دعا قبول ہو جائے. اب آج یاد آیا، چونکہ دنیا کی گہما گہمی اور آج کل مشغولیت مصروفیت، اب اس کو نوٹ کر لیں. یا ذل جلال والاکرام اکرمنی. ابھی آپ کو کب سمجھ میں آئے گا اس کے معنی؟ جب اکرام تک پہنچیں گے. مگر دعا تو یاد رہے گی نا، یا ذل جلال والاکرام اکرمنی. تو سنیے گا، جلال اور پھر اکرام. اب یہ جلال والا ہے. اچھا یہ دونوں اللہ یہ ایک ساتھ ہیں، الگ الگ نہیں ہے. مگر سب سے پہلے ہم الگ الگ سنیں. کیا اللہ کی صفت ہے؟ الجلیل. اللہ کی کیا صفت ہے؟ الکریم ہے نا. تو الجلیل کی کیا معنی؟ الجلیل کے معنی ہوتے ہیں عظمت والا، بڑائی والا، عزت والا. یہ عزت والا یاد رکھیں، ورنہ اکرام سمجھ میں نہیں آئے گا. اب اکرام کے معنی کیا؟ اللہ تعالیٰ ذو جلال و اکرام ہے، عزت والا نہیں، عزت دینے والا. تو فرق ہوا نا. تو عزت دینا کسے کہتے ہیں؟ بھائی وہ بڑی عزت والا ہے نا عزت والا. آپ اس کی عزت کریں یا نہ کریں، مگر وہ عزت دینے والا بھی ہے. اچھا ہم کیا کہتے ہیں؟ عزت کرنے والا. تو انسان عزت کرتا ہے، حقیقت میں وہ عزت دیتا ہے. تو اب ذوالجلال والاکرام کے معنی کیا ہو گئے؟ بڑی عظمت اور عزت والا، اور عزت مخلوق خدا کو دینے والا. اب اس پر ہم نے آپ سے وعدہ کیا کہ ایک حدیث کی جھلک، تو ساتھ میں رہیے. حدیث کسے کہتے ہیں؟ کس طرح قرآنی آیات میں ہم تحقیق کرتے ہیں. آج کل حدیث تو ایسا ہو گیا ہے کہ فلاں حدیث ہے، فلاں نبی نے فرمایا. ابھی کلپ چل رہی ہے کہ ڈائریکٹ آپ کا علاج، نہ حوالہ نہ کچھ. تو حدیثوں کو ایسے نہ سننا اور نہ سمجھنا ہے. تو سنیے، حدیث ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، 3 دفعے ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او، وہاں پر لام ہے. اب کیا پڑھیں گے؟ فلیقل خیرا. یہ لام جو ہے نا، فل لام امر ہے، قل نہیں ہے. قل کے معنی کہو، اور یہ امر لام امر، اسے چاہیے کہ کہے. تو ابھی او اکثر غلط پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ او لا یسمت. نہیں، لا یسمت نہیں. دیکھو درس حدیث کی جھلک بتلا رہا ہوں. اگر آپ نے لا یسمت پڑھا یا خاموش رہے تو لام تاکید کیا لاتا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر. تو یہ لام تاکید کا نہیں ہے. تو یوں کہیں فلیقل خیرا او یسمت. یہ تو درس حدیث ہے. دوسرا فقرہ کیا ہے؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ. تو اپنے برابر والے پڑوسی کا اکرام کرے. اب کیا لکھا ملے گا پتہ ہے؟ متفق علیہ. کیا مطلب متفق علیہ؟ بخاری اور امام بخاری اور امام مسلم نے. پھر ملے گا یکرم لفظ لمسلم. اس طرح حدیث کو سمجھنا ہے. کیا مطلب؟ فلیکرم جارہ. اب یہ حدیث جب ہم نے پیش کی، آپ بخاری کو کھولیں گے تو بولیں گے یہ تو قاری صاحب نے کیا بتایا. یہاں تو ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ ہم سمجھتے نہیں حدیث کو. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ یکرم لمسلم. اس کا مطلب بخاری کے اور بخاری سے دوسرے لوگوں نے جو حدیث بیان کی ہے وہاں یکرم نہیں ملے گا. کیا ملے گا؟ فلا یؤذی جارہ. یہ ہے حدیث. اس طرح حدیث سمجھنا ہے. تو بخاری میں کیا ملے گا؟ فلا یؤذی جارہ. تو یہ تو درس کی ایک جھلک تھی.
حدیث بھی جو ہے سمجھنا تحقیقی سننا چاہیے. اب آج کا مضمون اکرام سنیے گا. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. کیا مطلب بتائیے؟ یکرم ضیفہ. ہم کہتے ہیں کہ مہمان کی عزت کرے، بالکل صحیح ہے، لیکن اصل اس کے معنی کیا؟ مہمان کو عزت دے. تو فرق کریں، الجلالہ صاحب عزت اور الاکرام عزت دیتا ہے نا، ہمیں ہمیشہ عزت دیتا ہے. ہمیں جو نعمتیں دی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے، یہ سب اس نے ہمیں عزت دی ہے. مگر بندے کو کیا حکم ہے؟ بندہ بھی کریم بنے، مہمان کو عزت دے. اب وہ عزت کریں کہیں جب مہمان آتا ہے تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، اچھی جگہ بٹھاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اکرام. کھانے پینے میں جو روزانہ کا ہمارا معمول ہے اس سے زیادہ دیتے ہیں، ہے نا؟ دیتے ہیں کہ نہیں؟ یہ مطلب ہے. کیوں؟ تو وہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آپ کے یہاں رات گزارنے یا 2 دن 3 دن گزارنے آیا ہے، اسے محسوس نہ ہو. تو اب اکرام کے دوسرے معنی یاد کیجئے گا. تو جب میزبان صاحب کھانا اپنے گھر میں جو بچے کھاتے ہیں ان کی توقع سے زیادہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کریم ہے. کیا مطلب؟ عزت دیتا ہے. اور جو ہمیں توقع ہے جب ہم مانگتے ہیں اللہ سے تو توقع سے زیادہ دیتا ہے. کس کے معنی میں؟ اکرام کے. تو کوئی معمولی بات نہیں. ذل جلال پکاریے، یا ذل جلال والاکرام اکرمنی. کیا مطلب؟ میری توقع سے مجھے زیادہ دے، مجھے عزت دے. اگر تمہاری یہ دعا قبول ہوئی تو پھر کہنا ہی کیا. تو یہ اکرام کے تعلق سے میں نے بتایا. اب سنیے، اللہ تعالی جلال ہیں. جس طریقے سے صفت رحمان کسی مخلوق کو نہیں بولنا چاہیے، اسی طرح سے جلالہ کا لفظ بھی کسی مخلوق کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے، انسان ہوتا ہے، وہ رسول نہیں ہوتا. حرم شریف میں آپ کو یاد ہوگا، جو زمانے سے یہاں ہے، رمضان میں 2 وتر کی نماز ہوتی تھی. یاد ہوگا آپ کو؟ جی، جو پرانے لوگ ہیں، نئےوں کو نہیں معلوم، نئی پیداوار نہیں، ہم نے خود پڑھی ہے. انسان حدیث لا وتران فی لیلۃ اب بند کر دی. تو جس وقت ہم یہاں پہنچے اس وقت شاہ کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا تھا؟ جلالت اب بند ہو گیا. تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ انسان ہوتا ہے، بشر ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ جب کوئی بات سمجھ میں آئے تو اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے. اب جو یہ بڑی مسجدیں ہیں اس پر وتر کی نماز بھی 2 نہیں ہوتی. چھوٹی مسجدوں کی بات اور ہے، مگر وہ تو مرکز ہے نا. اور لفظ جلالہ کے بجائے کیا استعمال کرتے شاہ کو اب جانتے ہیں. تو بہرحال یہ ہمیں پیغام دینا تھا. تو جلیل بھائی نہ کہیں، بھائی ہمیں پیغام کیا؟ رحمان بھائی نہ کہیں، جلیل بھائی نہیں کہ ہمارا تو پورا علاقہ جلیل بھائی، رحمان بھائی، کریم بھائی صحیح ہے. کریم تو ہمیں حکم ہے کہ توقع سے زیادہ دو، عزت کرو. اب آپ بتائیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کیا ترجمہ کریں گے؟ کیا ترجمہ کریں گے؟ ہر آیت میں ترجمہ الگ ہے، یاد کرنا نہیں. دیکھیں، اللہ تعالی صاحب جلالت، صاحب جلالہ والاکرام کامل ہے، اتم ہے، اجمل ہے. تو اے جناتوں اور انسانوں کی جماعتوں، اللہ تعالیٰ کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ تو آپ نے غور و خوض کرنا. کہیں نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کہیں کمالات کو جھٹلاؤ گے، کہیں احسانات کو جھٹلاؤ گے، کہیں اس کی قدرتوں کو جھٹلاؤ گے، کہیں اس کے کرشموں کو جھٹلاؤ گے. بس غور و خوض کرنا، یاد کرنے کی ضرورت نہیں. یاد تو نہیں ہوگا کیونکہ ترجمہ مخلوق خدا کا ترجمہ ہے، یاد نہیں رکھ سکو گے. اور متن اللہ کا کلام ہے، یاد رہے گا. اور سمجھ اللہ کی دین ہے، تو ترجمے کو یاد رکھے گا. اب دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے. يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. آسمان و زمین میں جو کوئی بھی ہے اسی سے مانگتا ہے، سوال کرتے ہیں.
ہر آن اس کی شان، ہر دن. لیکن ہر دن تو ہمارے سمجھنے کے لیے. ہر دن کیا 24 گھنٹے میں ایک ہی شان ہے؟ ہر آن اس کی شان ہے. یہاں شان ہے، اردو میں شان کہتے ہیں. کون مانگتا ہے اس سے؟ دنیا والے، اولیاء، فرشتے، جن، مزارات، مقبرے، گنبد، پتھر، بندر، ہاتھی، ان سے مانگتے ہو؟ سب ہم سے مانگتے ہیں. کر لے نوٹ ایسا ہے، سب مانگتے ہیں. اچھا، مانگتے ہیں کا مطلب کیا؟ آپ مانگو تو ملے گا؟ نہیں. آپ کو جو چیز چاہیے اس کا مرکز وہی ہے، مانگو یا نہ مانگو. بھائی شادی ہوتی ہے، اللہ جو دے مانگتے ہیں. چلیے ہم دنیا میں پیدا ہوئے، کیا ہم نے مانگا تھا کہ اے اللہ براہ کرم مسلمان گھرانے میں پیدا فرما؟ مانگا تھا؟ نہیں. تو مقصد یہ کہ مانگو یا نہ مانگو، سوال کا دینے والا مرکز ہم ہیں. ساری مخلوق، چرندو پرندو، ناطق ہو غیر ناطق ہو، سب ہم سے مانگتے ہیں. تو اے معاشر الجن والانس، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کن سے مانگتے ہو؟ مخلوق سے مانگتے ہو. اور سنو، ہر آن اس کی شان. وہ کیسے؟ ایک شخص بیمار تھا، دعائیں کر رہے تھے، صحت یاب ہو گیا، شان ہوئی؟ اللہ کی شان ہے. کیسے طبیعت؟ اللہ کی شان ہے. ہم کہتے ہیں ایک غریب تھا، امیر بنا دیا، اللہ کی شان ہے. امیر تھا، قوم کو خطرہ تھا، غریب بنا دیا، اللہ کی شان. حاکم تھا، اللہ کے علم میں خطرہ تھا، محکوم بنا دیا. تو جو بھی آپ دنیا اس پر حرکتوں پر غور کریں، اس کی شان ہر آن ہر گھڑی اس کی شان ہے. کسی کے بس میں کچھ نہیں. جو آپ کی عزت کرتا ہے، آپ کو عزت دیتا ہے. آپ اگر کسی کے یہاں مہمان گئے، اس نے آپ کو عزت دی، یہ اسی کی شان ہے. جی، اگر کسی نے آپ کو عزت نہیں دی، یہ اسی کی شان ہے. ہو سکتا ہے آپ میں کوئی خامی ہو، آپ دعا نہیں کرتے نا، یا ذا الجلال والاکرام اکرمنی. اب کیا ترجمہ کریں گے؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ کے کیا احسانات ہیں، اللہ کے کن کن احسانات کو تم جھٹلاؤ گے؟ اب سنیے، سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ذرا غور سے سنیے گا. ہم تمہارے لیے ثقلان، اے بوجھ دو. کون سے؟ جن اور انس. ہم نے شروع میں کہا تھا کہ جناتوں کا ذکر ہے اور انسانوں کا. ہم تمہارے لیے، تمہاری باز پرس کرنے کے لیے. اب ترجمہ کیا کریں گے؟ سنفرغ. ترجمہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم فارغ ہوں گے ایک وقت میں، مگر فارغ ہونا اللہ تعالیٰ کے لیے عیب کی بات ہے. کہ آپ کیا مہمان ہے، ذرا بیٹھیے، میں ذرا فارغ ہو کے آتا ہوں. وہ ٹائلرز کا نام نہیں لیتے، مگر فارغ ہو کے آتا ہوں، ہے نا. یہ آفس کا کام ہے، ذرا بیٹھیے. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ عیب ہے. اللہ تعالیٰ کیسے فارغ ہوں گے؟ ہر وقت اس کی شان ہے، حی قیوم. تو ان چیزوں کو سمجھنا ہے. کیا مطلب فارغ ہوں گے؟ یہ تو ہمارے سمجھنے کے لیے کہ ابھی تم ظلم و ستم برسو مخلوق خدا پر، ایک وقت آئے گا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جنہوں نے سختی کی ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ، وہ یہ بھول گئے کہ یہ مخلوق کس کی؟ اللہ کی ہے. اور تمہیں جو اقتدار دیا، جو قوت دی، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے. تم نے ظلم ڈھایا ان پر، تو ابھی نہیں. اس لیے کہ جن پر ظلم ڈھایا، کچھ زندہ ہیں، کچھ مر چکے ہیں. جب سب اکٹھا ہو جائے گے تو ہم تم سے بات پوچھ کریں گے. یہ مطلب اس کا سنفرغ لكم أيها الثقلان. جی، یہ مطلب ہے. لیکن یاد رکھیے، احادیث کو بھی اسی طرح سمجھنا ہے. اب ہم درس حدیث تو دیتے نہیں، ایک جھلک دی آپ کو، دکھائی آپ کو. ثقلان یعنی کیا؟ بوجھ. یہ جن اور ان زمین پر بوجھ بنے ہوئے ہیں، اس لیے انہیں بوجھ کہا گیا ہے نا. بوجھ
زمین پر لدے ہوئے ہیں. تو بوجھ سے مراد ہے کہ لدے ہوئے ہیں. بھائی ایک کلی شخص اپنے اوپر وزن اٹھاتا ہے, جو 20 کلو اٹھا سکتا ہے 20 کلو اٹھاتا ہے, تو اس کے اوپر وزن کیا لدا ہوا ہے, یہ مراد ہے. اگر اس نے 20 کے بجائے 40 اٹھایا یہ اس کی کوتاہی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب پھر آیا, اب کیا ترجمہ کریں گے؟ بھائی یہ احسانات, یہ کرشمے, یہ قدرتیں آلہ کا حصہ ہیں, نعمتیں بھی آلہ کا حصہ ہیں. تو یہاں آپ جو بھی ترجمہ کریں, اللہ کا احسان, کس کس احسان کو جھٹلاؤ گے, کس کس قدرت کو جھٹلاؤ گے کہ تم انسانوں کو لدا دیا ہے, لدا ہوا ہے زمین پر, جو بھی مناسب ترجمہ کریں. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ڈائریکٹ یا معشر الجن ہے والانس, اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ بھاگو آسمان و زمین کے کناروں سے, بھاگو, تم نہیں بھاگ سکتے مگر قوت ہونی چاہیے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو اب جب قوت ہونی چاہیے تو قدرت کا ترجمہ کرو, اے قوت ہونی چاہیے. تو ایک مختصر سے آیت کو سمجھنے کے لیے تو پھر لفظ بلفظ چلتے ہیں. یہ کنارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم ناسوت سے کہاں گئے؟ معراج گئے نا. ہاں, کیسے گئے؟ قوت, اللہ کی قوت تھی نا, جبرائیل امین کو بھیجا کے لے آؤ. تو گئے کہ نہیں گئے؟ مفہوم سمجھ میں آ گیا. ایک مثال کافی ہے, الا بسلطان, کوئی نہیں جا سکتا. جنات جانا چاہے تو فرشتے کھڑے ہیں اور ستارے تیار ہیں, مارو. مفہوم سمجھ میں آ گیا آیت کا. اب لفظ سمجھنا ہے. چلیے, اتنا بھی اگر کوئی درد ہے تو کافی ہے. مگر معاشر کسے کہیں گے صاحب؟ دیکھیے گزشتہ ہم نے بتایا تھا کہ بشر کسے کہیں گے, تو اب تھوڑا سا یادہ کرنا پڑے گا کیونکہ اب معاشر ہے. تو بشر ہم نے حوالہ دیا تھا سورہ مریم کی آیت نمبر 17 کہ جب وہ تنہا چلی گئی, فاتخذت حجابا, کیوں گئی؟ بہنانے کے لیے یا عبادت کے لیے. فارسلنا الیہا رسولنا فاتخذت کیا ہو فتمثل لها بشرا سویا. آیت آپ کو یاد ہوگی, فتمثل لها بشرا سویا. کیا مطلب بشرا سویا؟ اس نے, جبرائیل امین نے ٹھیک انسان کا حلیہ اختیار کیا. کس کا؟ بشر کا. تو انسان کا حلیہ کیا؟ بشر. یہ ہم بیان کر چکے گزشتہ. انسان اور ہے, بشر اور ہے. انی خالقم بشرا من طین. انسان کا حلیہ کیا ہوگا؟ یہ بشر ہے. تو اس نے انسان کا حلیہ جو اختیار کیا اسے کیا کہیں گے؟ بشر. تو وہ انسان نہیں تھے. دیکھیے جبرائیل امین بشر بن کے آئے, کیا وہ انسان تھے؟ بشر بن کے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے کسی انسان کی شکل میں, تو کیا انسان ہوتے تھے؟ کیا ہوتے تھے؟ بشر. آئے تھے ایک دفعے, بالکل توپ جو ہے سفید, داڑھی بالکل کالی اور بال کالے, ایسا لگ رہا تھا کہ مسافر نہیں ہے, اور پہچاننے بھی نہیں آتے تھے. تو آپ نے فرمایا کون ہے؟ ہمیں نہیں معلوم. تو بولے جبرائیل. تو انسان نہیں, بشر. تو بشر کا فرق سمجھے. بشر کسے کہیں گے؟ انسان کا حلیہ. جنات بھی بشر کا حلیہ اختیار کرتا ہے انسان کا, تو وہ کیا؟ حلیہ کو. لیکن آج معاشر ہے, معاشر بشر ایک نہیں. ہمارے یہاں اردو میں استعمال ہوتا ہے معاشرت, ہے نا, جیسے مشاعرہ, معاشرت. ہم کہتے ہیں معاشرت. اور معیشت اور ہے, معاشرت کیسے کہیں گے؟ تو یہاں کہا جا رہا ہے اے معاشرہ جناتوں کا اور اے معاشرہ انسانوں کا. تو سمجھنا ہے معاشرہ چلا کہاں سے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ, رواج, رسوم میں جو جماعت مشترک ہے اسے معاشرہ کہتے ہیں. جیسے جناتوں کا معاشر, انسانوں کا معاشر. البتہ انسانوں میں بھی الگ ہے, لیکن اس کا وجود کیسے ہوا؟
آدم ثانی کی اولاد حام سام یافس، ان کے جب بچے ہوئے تو دور دور چلے گئے رہنے کے لیے. کسی کا مزاج ندی کنارے دریا کنارے اختیار کی، تو وہاں پر ہوا اور سرزمین اس کے لیے سازگار تھی، تو سبزیاں بنانے لگے تو سبزی خور ہو گئے. کسی کا مزاج پہاڑوں میں گئے، پہاڑوں میں سبزیاں نہیں تو جانوروں کا گوشت کھانے لگے، گوشت خور ہو گئے. اسے کہیں گے معاشرہ. آج کل کیا ویج یا نان ویج، یہ پہلے سے چلا رہا ہے، مگر لوگوں نے اسے دھرم کا نام دینا شروع کر دیا. بھائی فلاں دھرم والے ہو تو جانور مت کھاؤ. بھائی یہ تو معاشرہ ہے، یہ کیا بات ہے؟ چائنا میں جائیے تو بچپن سے لوگ کیڑا کھاتے ہیں، ہم لوگ کھائیں گے؟ ہمارا معاشرہ ہے، ہم یہ کیڑے نہیں کھاتے، وہ کھاتے ہیں. تو اسے کہیں گے معاشرہ. اچھا ایک بات اور بتاتا ہوں، اسلامی معاشرہ اور چیز ہے، ہمارا ان کا معاشرہ اور چیز ہے. میں آپ کو بتاؤں ایک معاشرہ. ہمارے یہاں باپ ہے 70 سال کا، غور سے سنیے، معاشرہ الگ ہے. باپ ہے 70 سال کا، بیٹا ہے 40 سال کا، تو صحیح ہے نا عمر جی. اب آپ نے دوسری شادی کی اور ماں مر گئی تھی اس بیٹے کی، تو لان تان کرے گا کیا ہو گیا آپ کو، ہم کیا کم ہیں؟ بہو بولی کہ میں کیا خدمت نہیں کرتی ہوں، اور اس کا کھانا پینا بھی بند کر دیں گے. یہ ہمارا معاشرہ ہے نا. یہاں کا معاشرہ کیا ہے؟ باپ ہے 70 سال کا، بیٹا ہے 40 سال کا، اس کی ماں ہے، باپ دوسری بیوی کر کے لائے، بولے مبروک. ہاں بیٹا کیا کہتا ہے باپ سے؟ مبروک. یہ ان کا معاشرہ، وہ ہمارا معاشرہ. تو یہ سب سمجھانے کے لیے کہ یا معاشر الجن. تو انسانوں کا معاشرہ الگ ہے، جناتوں کا الگ ہے، اسلامی الگ ہے. پھر اسلامی معاشرے میں فرق ہے، پھر ہمارے یہاں بھی معاشرے میں فرق ہے. تو مطلب ہے کہ طرز زندگی، کھانا پینا، رہنا سہنا، اس لیے کہتے ہیں کہ شادی کرنا ہو تو کفر میں کرو. اب اگر ہم کہاں ساؤتھ سے کوئی لڑکے لے آئیں، اس کی زبان الگ، اس کا معاشرہ الگ. تو یہ کہا جا رہا ہے اب یا معشر الجن والانس. اب سنیے گا، اگر تم طاقت رکھتے ہو تو بھاگو. ہے نا، طاقت نہیں رکھتے، بھاگ سکتے ہو؟ قیامت کے دن کہاں بھاگیں گے؟ مفہوم واضح. مگر یہ اختار کیا ہے؟ کبھی آپ نے سنا یہ اختار کیا ہے؟ قطر کی جمع، ترجمہ کیا؟ کنارے. اب اسے سمجھانا ہے. بھائی اختار کیوں کہا؟ ساحل کہتے ہیں سمندر کو، کنارے کو کیا کہتے ہیں؟ ساحل. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہ جدہ بھی ساحل پر ہے. یہ اطراف، ہمارے کہتے ہیں کونا. تو اس کو باقی ہم ترجمہ یہی کریں گے، ترجمہ غلط نہیں ہے. ترجمہ کیا کریں گے کہ تم کیا آسمان زمین کے کونے سے بھاگو گے یا حد سے بھاگو گے؟ سرحدوں سے. مگر سرحد بھی صحیح نہیں، یہ بھی سمجھنے کے لیے تو ابھی میں سمجھاتا ہوں. دیکھیے آپ کا مکان ہے اور برابر والے کا مکان ہے، کیا کہیں گے؟ سرحد کہیں گے؟ نہیں، کیا کہیں گے؟ باؤنڈری. جیسے حد. جدہ سے آپ جائیے، شمیسی آتا ہے، شمیسی سے کیا شروع ہوا؟ حد. کیا؟ کس کی؟ مکے کی. بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے شمیسی کیا ہے. ادھر سے تنیم آ جائیے جہاں پر مسجد عائشہ ہے، کیا ہے؟ حرم کی حد. تو تنیم و شمیسی ایک ہی ہے. جارانہ جائیے، مزدلفہ جائیے، کیا ہے؟ حرم کی حدیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ہیں. تو جب لوگ باہر سے مطلب ہے کہ اندر جو رہتے ہیں حرم شریف میں، انہیں عمرہ کا احرام باندھنا ہے تو کہاں جانا چاہیے؟ ان جگہوں پہ جانا چاہیے. مگر لوگ سب بھاگتے ہیں کہاں؟ مسجد عائشہ. اللہ عزیزیہ والے بھی ادھر ہی جا رہے ہیں. میں نے کہا کیا ہو گیا آپ کو؟ عزیزیہ کے 2 قدم پر کیا ہے؟ مزدلفہ ہے. شمیسی جو قریب ہیں وہ بھی تنیم جاتے ہیں. پرسوں ایک صاحب نے سوال کیا، جدہ میں آئے ہیں تو ان کو ہم تنیم بھیجیں؟ میں نے کہا اچھا تنیم بھیج رہے ہیں. تو لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے. تو بہرحال ہم آپ کو بتانا یہ ہے کہ ہم کیا کہیں گے؟ حد، حدود حرم. اور جب ملک اور ملک، جیسے ہمارے پڑوس میں چائنا ہے، کیا کہیں گے؟ سرحد. ہے نا. میانمار ہے، بنگال ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے، کیا کہیں گے؟ سرحد. اب بتاؤ کہ آپ کا مکان کو باؤنڈری کہتے ہیں اور ایک ہی سٹی ہے، ایک ہی ملک ہے تو حد کہتے ہیں، اور دوسرا ملک ہے تو سرحد کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی زمین و آسمان کو سرحد کہہ سکتے ہیں؟
نہیں، اقطار. تو باؤنڈری، کنارا، کونا، حدیں سرحد سے بھی بڑا ہے. اللہ تعالیٰ کی سلطنت کیا ہے؟ کوئی سرحد ہی نہیں اسی. بھائی ہے سرحد؟ کوئی سرحد نہیں ہے. اس لیے لفظ استعمال ہوا کیا؟ اقطار. باقی اب ترجمہ ہمیں تو کرنا ہوگا، یا سرحد کریں یا حد کریں یا باؤنڈری کریں یا کنارہ کریں. من اقطار السماوات والارض فانفذوا، بھاگو، نہیں بھاگ سکتے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قوت والی ذات لے گئی تو اے اللہ کی قدرت، فبأي آلاء ربكما تكذبان، اللہ کی قوت کہ نبی کو لے گیا. کیسے لے گیا؟ کتنا وقت تھا، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے تھے. آپ نے سنا ہوگا، کتاب میں پڑھا ہوگا، سمجھ میں نہیں آتا ہوگا. حدیث، تاریخ کیا سنا ہوگا آپ نے کہ ام ہانی ہے نا، اس کے گھر سے گئے تھے تو جو کیا اسے کہتے کڑچی، وہ حرکت کر رہی تھی. کیا مطلب؟ لوگ بولیں گے یہ تو کیسی بات ہے یہ؟ بھائی یہ عالم بالا کی بات ہے، ہماری بات نہیں ہے، یہ دنیا کی بات نہیں ہے. وہ کیسے گئے کیسے آئے ہم نہیں سمجھ سکتے، مگر ایک قوت سے گئے. تو تم اللہ تعالیٰ کی قوت و قدرت کو کون کون سے جھٹلاؤ گے؟ اب سنیے گا. اب جو آیت آ رہی ہے اور اس کے بعد جو آیتیں ہیں، سورہ رحمان کی جب آپ تفسیر کھولیں گے تو کئی چیزیں ہم شروع میں نہیں کہتے. اس میں یہ ملے گا کہ سورہ رحمان یہ صفت رحمانیت حقیقت ہے. تو سورہ رحمان میں کوئی بھی عذاب کا ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ رحمانیت کا تقاضا ہے. مگر ابھی آپ دیکھیں گے تو عذاب کا ذکر ہے، لیکن یہ حق ہے کہ سورہ رحمان میں صرف رحمانیت کی صفت ہے. تو اسے نٹ کرنا ہے، وہ کیسے سمجھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے. تو ساتھ میں رہیے. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. اب یہ جو بیان کیا جا رہا ہے تمہارے رب کے کن کن احسانات اور نعمتوں کا انکار کرو. کیوں کہا جا رہا ہے کہ دونوں بوجھ علیکما بھیجا جائے گا تم پر، کیا؟ شواظ من نار، آگ کے شعلے، اور نحاس یعنی دھواں. سورہ دخان بھی پڑھیں گے، سورہ دخان کا معنی بھی دھواں، لیکن نحاس یعنی کون سا دھواں؟ یہ نارمل نہیں، یہ کالا دھواں یا جہنم کا دھواں. اور دخان تو کوئی بھی دخان، سفید دخان. جی اب آپ بتائیں، شروع میں آپ نے مقدمے پڑھے ہوں گے کہ یہ رحمانیت کی صفت ہے، اس میں عذاب کا ذکر نہیں. تو یہ شعلہ کیا ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ بتائیے. پڑھ لیے؟ وہاں یہ بھی تو بتانا چاہیے. بتائیے کیا ہے. دیکھیے ہم آپ سے پوچھتے ہیں، ہم جا رہے ہیں، سامنے کھائیے، بھائی صاحب آگے نہ جائیے، شیر بیٹھا ہے، خطرہ ہے. بتائیے رحمانیت ہے یا عذاب ہے؟ یعنی آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ آپ اس خطرناک پہلو سے بچ جائیے. تو آپ کریم ہیں، آپ رحیم ہیں. تو اللہ تعالیٰ رحمان کی صفت ہے، اس لیے وہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم نے نافرمانی کی، ان نعمتوں کی قدر نہیں کی، تو یرسل علیکما شواظ من نار. ہو گیا مطلب. آج اس چیز کو یاد رکھیے، یہ تو آپ کو پوچھیں گے. اگر آپ نے فضیلت بیان کر دی سورہ رحمان کی، بغیر سورہ پڑھے ہوئے فضیلت بیان کرنا آپ کو روک لگا سکتا ہے کوئی بھی. تو سنیے گا. اب فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جب آسمان پھٹ جائے گا، کیسے ہو جائے گا؟ ورد گلاب کے پھول کو کہتے ہیں، سرخ ہو جائے گا. کالدِّهَان، دھیان کسے کہتے ہیں؟ دہن، تیل. یہاں سے دہن، تیل، تیل کی تلچھٹ. تو تیل کی تلچھٹ جو ہے ایک دیوار بن جاتی ہے، سخت ہو جاتا ہے، پانی اس میں سرایت نہیں کرتا. تو آسمان ایسا سرخ ہو جائے گا جیسے کہ دیوار، کچھ نہیں کر سکتے. تو اب اللہ تعالیٰ کی دیکھو، یہ آسمان آج ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سرخ ہو جائے گا جیسے کہ دیوار ہے، تیل کے تلچھٹ کی طرح. تو اللہ تعالیٰ کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب یہاں جو مضمون ہے یہ آپ کو مجبور کرے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احسان کا ترجمہ کرو.
کہا جا رہا ہے کہ جو کوئی گناہ کرے گا انس ہو یا جن، کسی سے پوچھا نہیں جائے گا. پھر پوچھنے کی ضرورت کیا؟ فرشتے نے لکھ دیا ہے نا. لیکن آپ سوال کریں گے تو قیامت میں پوچھا جائے گا. عیسی ابن مریم سے پوچھا جائے گا، لوگوں سے پوچھا جائے گا. اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ پوچھا نہیں جائے گا. تو کیا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ریکارڈ ہے، اللہ کے علم میں ہے، پوچھنے کی کچھ ضرورت نہیں، سب موجود ہے. لیکن آپ انکار نہیں کر سکتے، اس لیے نام اعمال دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا. اور ہم بتلا دیے تھے کہ مان لیجئے کہ 100 برائیاں دکھائی جائیں گی، اس کے بعد سزا کم ملے گی یا معاف کر دی جائیں گی، تاکہ انسان سوچے کہ اوہ میں نے یہ سب کچھ کیا اور اللہ نے معاف کر دیا. اللہ ہم مسلمانوں کے ساتھ یہی معاملہ کریں، یہ اس کا مطلب ہے. کوئی تعارض نہیں، سمجھنا ہے. اب پھر وہی بات کہ سورہ رحمان کی فضیلت میں صرف رحمانیت کا ذکر ہے، یہ حقیقت ہے. تو یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کس کا؟ اور دوسرا رکوع ختم ہونے تک کس کا؟ مجرمین کا. اتفاق ہے، گزشتہ ایک رکوع ہوا، آج دوسرا رکوع، پھر تیسرا رکوع شروع ہوگا جنت والوں کا. بڑا لمبا رکوع ہے وہ. تو آج ہم مجرمین کا بیان ختم کرتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ ہمارا بیان. یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام فبأی آلاء ربکما تکذبان. پہچانے جاتے ہیں مجرم چہروں سے. دیکھیں پھر آ گیا چہروں سے، نہ کہ کپڑوں سے. جی چہروں سے پہچانے جاتے ہیں. جب کوئی جرم کرتا ہے تو اس کا چہرہ پژمردہ رہتا ہے. یہ قرآن ہے، تعلیمات قرآن یہ ہے. بیوقوف لوگ کچھ بھی کہیں، پہچانے جاتے ہیں نا. دیکھیے ایک نیک آدمی ایک ایسا ہشمکھ رہتا ہے، اس نے کوئی چوری نہیں کی. مجلس میں کوئی کسی کو چور کر کے بھاگ کر آئے بیٹھے، اس کا چہرہ کیسا کالا رہتا ہے، چہرے سے نظر آتا ہے. تو پیغام پہنچا دو. ان پڑھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. فیؤخذ بالنواصی والاقدام، تو انہیں گرفت ان کی جائے گی. نواسی یعنی پیشانیاں اور پیر. پیشانی سے جکڑ لیا جائے گا، تو مطلب ہے کہ سر کے بل اور پیروں میں زنجیریں. مگر اس بات کو یاد رکھیے گا، یہ عذاب کا ذکر نہیں ہے. کس کا ذکر ہے؟ یہ عذاب سے بچنے کے لیے آگاہی تنباہی. تو کس کی صفت کا تقاضا ہے؟ رحمانیت کی، اسے نہ بھولیے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ تبارک تعالیٰ نے قبل اس کے کہ تمہیں گرفتار کر دیا جائے، آگاہ کر دیا، تو اللہ کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے. کیا ترجمہ کریں گے؟ احسان. اللہ کا احسان ہے، فضل و کرم ہے. آپ نے کس سے کہہ دیا کہ بھائی آگے خطرہ ہے، آپ کا احسان ہے، آپ کا کرم ہے. هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون. جی هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. رکو ہو گیا دوسرا بھی. جی یہ جہنم وہی ہے جسے مجرمین جھٹلاتے تھے. آج انہیں اس کا یقین نہیں. کیسی جہنم؟ لوگ علل اعلان کہتے ہیں کہ کیسی جہنم، جہنم بغیر جنت کا بھی انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ وہی ہے. اب اس جہنم میں یطوفون بینہا و بین حمیم آن. حمیم بینہا یعنی کیا؟ دوزخ میں، جہنم میں. اب کیسے؟ حمیم یعنی کھولتا ہوا پانی. اس کی صفت آن آ رہی ہے، اور یہ شان اور فان اسی کے وزن پر ہے. کیا مطلب؟ سخت گرم. بھائی ایک تو کھولتا ہوا پانی ہے، لیکن بہت ہی کھولتا ہوا تو ہے، لیکن یہ سخت گرم. تو یہ اس میں گھومیں گے جہنم کے درمیان، کیسا کھولتا ہوا پانی ہوگا، دور سخت ہے. تو یہ بھی آگاہی کی جا رہی ہے صفت رحمانیت کے تقاضے کے تحت. تو اب ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے، ہمارا ذکر ہے، اب دیکھیے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اب جنت کا ذکر ہے اخیر تک. تو اس کو آئندہ رکھتے ہیں تاکہ ایک ساتھ ہو جائے. تو آپ کچھ سوالات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، چونکہ اب جنت کا ذکر ہے تو سب جنت ہی جنت ہی جنت ہی ہے. تو دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر کرم کیا ہے، ہمیں عزت بخشی، آج تک ہمارے بارے میں جو سازشیں کی جا رہی تھیں، تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اسی طریقے سے تیرا فضل کرم ہمارے ساتھ باقی رہے، تمام مسلمانوں کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. تو انشاءاللہ جنت سے شروع کریں گے تو آخر میں ایک ساتھ ہو جائے گا. آپ سوالات کر سکتے ہیں کچھ. ہاں ٹرین کو قطار. جی نہیں یہ اختار ہے. ہاں یہ اختار ہے نا, وہ قطار ہے. جی نہیں الگ چیز ہے یہ. قطار تو وہ قطار کے مفہوم الگ ہے. قطار کے معنی وہاں کیا کہ لمبی لائن. آپ لائن لگاتے ہیں بینکوں میں تو کیا جوازات میں, ہاں تو چونکہ لمبی ہوتی ہے نا اس حساب سے اس کا نام کیا ہے قطار. اور یہ کیا جیسے کہ سرحد, لیکن سرکاری سرحد نہیں بلکہ حاکموں کی سرحد. یہ ہے وہ قطر. یعنی بہت فرق ہے قطر اور یہ قطر کی جمع اختار اور وہ قطار کی جمع اختار. جی تو اس لیے آپ کو شبہ ہوا کہ وہ بھی اختار ہی آتی ہے لیکن فرق ہے, مادے سے فرق ہوتا ہے. چلیے جی ہاں اس کے لیے قطر کہتے ہیں دائرہ. تو اللہ تعالیٰ کی سلطنت کا کوئی کنارہ نہیں, کوئی سرحد نہیں ہے. بھائی سمندر کا کنارہ آپ جانتے ہیں بس. تو پھر چلیے کافی ہے اتنا. دعا کریں یا کچھ ہے پوچھنا ہے. چلیے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.